سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ہم اور ہمارے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زور آور اور زبردست ہستی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کتب اللہ سے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو لکھ چکے ہیں، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اگلی بندہ ہم ضرور بضرور غالب آئیں گے، یہ تاکید کا صیغہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی ہستی کے لیے فرمانا کہ میں غالب آؤں گا اور پھر میرے رسول جو ہیں وہ غالب آئیں گے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کا ہر لفظ جو ہے وہ اس بات کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کتنا سختی کا موقف رکھتے ہیں کہ ہم نے غالب آنا ہے اور ہمارے رسولوں نے غالب آنا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جس بھی نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجا جائے کہ آپ نے یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے اور سامنے سے قوم مخالفت کرتی ہے اور ایک طرح کی کشمکش کی سچویشن بن جاتی ہے، تو گویا کہ اس سچویشن میں وہ نبی جو ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں۔ گویا کہ انہیں ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور انہیں سامنے سے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جبکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنی امت تک پیغام پہنچاتے ہیں لیکن انہیں سامنے سے کسی قسم کی کوئی بھی مخالفت نہیں دیکھنی پڑتی۔ جیسا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آپ نے بھی اپنی قوم تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے مگر سامنے سے کوئی مخالفت نہیں دیکھنی پڑی ہے، لہذا یوسف علیہ السلام کو ہم نبی کہتے ہیں مگر رسول نہیں کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ ان کی قوموں نے ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہو، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں انہیں کبھی کوئی قوم نقصان نہیں پہنچا سکی، کیونکہ اگر قوم رسول کو نقصان پہنچا دے، خدا نخواستہ انہیں شہید کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول مغلوب ہو گئے، جبکہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کسی بھی صورت میں مغلوب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کر رہے تھے، مگر یحییٰ علیہ السلام نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو گویا کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی قوم سے مغلوب نہیں ہوئے اور قوم نے ان کو شہید نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا کبھی بھی نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو بظاہر ایک مضمون ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے کافروں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے، تو یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے جو کہ آنے والی صورتوں میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، لیکن مختصراً یہ کہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ ہمارے اخلاقی تعلقات، ہمدردی کے تعلقات، کاروباری تعلقات، یہ سب جائز ہیں۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ کس قسم کے تعلقات کو منع کیا ہے، تو اس آیت مبارکہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی جو دل کی محبت کا تعلق ہے اس سے منع کیا ہے کہ مسلمان کے دل میں جو ہے وہ کافر کی دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دلی محبت جو ہے ایک نہ دن اس بات کا باعث بن جاتی ہے کہ ہم پھر انہی کے طریقوں پہ اور انہی کے راستوں میں چلنا شروع کر دیں گے۔ مگر اس آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام نے اس کو پروف کر کے بتایا کہ ان کو دلی محبت صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تھی۔ چند واقعہ جو صحابہ کرام کے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ بول دیے تھے، تو آپ نے باقاعدہ جو ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیں نبی علیہ السلام تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ابو بکر صدیق اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ غلط باتیں کہہ دی تھیں، تو آپ کو اتنا غصہ آیا تھا کہ آپ نے ان کے منہ پہ تماچا رسید کیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے والد غزوہ احد میں بار بار ان کے سامنے آ رہے تھے، اور ابو عبیدہ اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو اگنور کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے بار بار ایسا کیا تو انہوں نے اپنے والد کو ہی جو ہے وہ تلوار سے قتل کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو کہ پیش کیے جا سکتے ہیں جہاں صحابہ کرام نے اپنوں کو جو ہے نبی علیہ السلام کی خاطر جو ہے وہ چھوڑ دیا۔
یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے مگر یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں، اولاد چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، مگر جذبات تو سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ایسی کیا محبت تھی، وہ ایسا کیا جذبہ تھا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتنی غالب تھی کہ اس کے سامنے کوئی اور محبت جو ہے وہ کھڑی نہ ہو سکی، اور ان لوگوں نے اپنے پیاروں کو نبی علیہ السلام کی خاطر چھوڑ دیا۔ ہم جب اپنے اوپر یہ ساری بات رکھ کے دیکھتے ہیں تو اگر ہمارے ماں باپ کوئی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ریزسٹ نہیں کرتے، ایون دین کی خاطر تو بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بات سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، میری والدہ نہیں مانتی، میرے والد نہیں مانتے، میرے شوہر نہیں مانتے، میرے بچے نہیں مانتے۔ ہم دین قربان کر دیتے ہیں مگر ہم رشتے قربان نہیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے دین کو قربان نہیں کیا، رشتوں کو قربان کر دیا۔ کبھی کبھی ہم اپنے لیے اگر یہ بات سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ سچویشن ہمارے سامنے آتی کہ ہمارے ماں باپ کافر ہوتے یا ہماری اولادیں کافر ہوتی اور ہمیں ایمان لانا پڑتا، تو کتنا مشکل جذباتی معاملہ ہے جس کو انسان کو فیس کرنا پڑتا۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ بلکہ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ساری جذباتی سچویشن اس کو آج بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایون اگر مسلمان بھی جو ہے مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اور اگر اس کو دین میں آنا پڑے تو وہ یہ سارے رویے دیکھے گا، بہت سارے رشتے ناطے دوستیاں گیدرنگ جو ہیں وہ انسان کو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر صحابہ کرام بہت مضبوط تھے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی کتنی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبا فی قلوبہم الایمان، کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کاتبہ کا لفظ عربی زبان میں جو آتا ہے یہ قلم سے لکھنے کے لیے نہیں آتا، یہ سیاہی سے لکھنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ جیسے لکڑی کے اوپر جو ہے وہ کاروینگ کی جاتی ہے، یعنی کہ باقاعدہ تراش خراش کر کے جو ہے لکھا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ کتبہ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ آپ انک سے لکھتے ہیں تو وہ مٹایا جا سکتا ہے، مگر جو اس طرح سے کڑھائی کر کے لکھا جاتا ہے وہ کبھی بھی مٹتا نہیں ہے، اور اس طرح کے لکھنے کو جو ہے وہ کتبہ کہا ہے، اور کتاب بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اور اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا ہے، اس طرح سے ایمان ان کے دلوں میں ہے کہ اب اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اب کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ اور پھر مفسر کرام جو فرماتے ہیں ایک اسلام کی سٹیج ہوتی ہے اور ایک ایمان کی سٹیج ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے اسلام کا ذکر نہیں کیا، ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آپ ایمان کو دیکھیں گے تو اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ بتایا جائے گا، اور اسلام کا تعلق جو ہے بظاہر وہ ظاہر کی دنیا کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے ایمان کی جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی انسان کسی کے دل کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا، مگر یہ اتنے خوبصورت لوگ تھے اور اللہ پاک کو ان سے اتنا پیار تھا کہ اللہ پاک گویا کہ ان کے ایمان کی نہیں ان کے دلوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ میں آتا ہے وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں اپنی روح سے، اور قرآن جو ہے وہ روح جبرائیل امین کو کہتا ہے۔ تو گویا کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مختلف مقامات کے اوپر فرشتوں کا باقاعدہ آسمان سے نزول ہوتا ہے، جنگوں میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، تو گویا کہ ایمان والوں کی تائید دنیا میں فرشتوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے۔ کیا صرف میدانی جنگ میں ہی ہوتی ہے؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ باقاعدہ فرشتے اپنے نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں اور آ کے ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ان کے اوپر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ اور کیا یہ معاملہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا؟ نہیں، یہ معاملہ ہر ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے کہ باقاعدہ فرشتوں کا ایک سکون اور ایک سکینہ جو ہے وہ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ ہم اس میں اگر حدیث مبارکہ کا حوالہ لے کر آتے ہیں تو جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں علم کی مجالس ہوتی ہیں یا مساجد جو ہوتی ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیک روحوں کا یعنی کہ فرشتوں کا جو ہے یہ جگہ مسکن ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان ایسی مجالس میں اور مسجد میں وہ جو روحانی کیفیت محسوس کرتا ہے، ایکچولی وہ ان فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں تفسیر میں پڑھا تھا کہ انسان جب اپنے گھر میں عبادت کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایسے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کے قد و قامت جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی اونچے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں بھی عبادات ہوتی ہیں یا نیک لوگوں کی مجالس ہوتی ہیں یا علمی مجالس ہوتی ہیں، اللہ پاک اس روح کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں کو سکون پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس بات کو بعض اہل علم نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان ہمت ہار دیتا ہے اور وہ شکست قبول کرنے لگتا ہے یا اداسی کے عالم میں ہوتا ہے، تو یہ روحانی مخلوق جو ہوتی ہے یہ انسان کے پاس آتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ اور بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کبھی تمہارے ذہن میں کوئی اچھا خیال اچانک آ جائے، کوئی آئیڈیا اگر تمہارے ذہن میں کلک کر جائے، یا بیٹھے بٹھائے اللہ پاک تم سے کوئی خیر یا نیکی کا کام کروا لیں، تو یہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو وہ اس کو بھی اس بات سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی تائید ہوتی ہے۔
یہ فرشتے ہوتے ہیں جو کہیں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی کوئی ایسی کیفیت محسوس کرو تو سمجھ جاؤ کہ آس پاس کوئی روحانی مخلوق تمہارے پاس موجود ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے جو ہے وہ روح سے قرآن کو مراد لیا ہے، کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والی یا تو یہ فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یا پھر قرآن ہے۔ لہٰذا قرآن جو ہوتا ہے وہ دکھی دلوں کو صبر دیتا ہے۔ کوئی بھی غمزدہ انسان جو ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اپنے دل میں سکینہ محسوس کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معمول ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معمول ہوتا تھا کہ جب کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسی دکھ کی کیفیت ہوتی تھی تو جبرائیل امین قرآن لے کر آ جاتے تھے۔ لہٰذا بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اور یہ سنت جو ہے آج بھی جاری ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کو تسلی کے لیے قرآن دیا جاتا تھا، تو آج مومن جب کبھی غمزدہ ہوتا ہے تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کے اوپر بھی تسلی نازل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں اللہ پاک جس جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ تو حوالہ بہت جگہ ملتا رہتا ہے، مگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو بات کی گئی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ طریقہ کار تو یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے راضی ہیں اور اس کے صدقے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، مگر یہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اللہ پاک ان کا اتنا اکرام کر رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، پہلے میں ان سے راضی ہوا ہوں، پھر یہ مجھ سے راضی ہوئے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کی تکمیل بہت ہی خوبصورت ہے کہ یہ سب میرے گروہ ہیں، یہ میری کمیونٹی ہیں، یہ میری جماعت بن گئے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جماعت کو اپنی جماعت کہہ دے اور کسی گروہ کو اپنا گروہ کہہ دے۔ اور پھر اس کے ساتھ فلاح کا ذکر کیا گیا ہے، اور فلاح ہم نے کہا تھا کسان کو کہا جاتا ہے، اور کسان جو ہوتا ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے اپنی فصل کو لینے میں، اپنی کاشت کے ساتھ اس کی دن رات کی محنت ہوتی ہے اور دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے انشاءاللہ فائنل کامیابی جو فلاح کی صورت میں ہوگی آخرت میں وہ اسی کی ہوگی۔ لیکن اس کے اندر جو کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جذبات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، رشتوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے یہ فلاح جو ہے مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے فلاح کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس صورت مبارکہ میں ہم دو طرح کے حزب دیکھتے ہیں، ایک حزب کو اللہ پاک نے شیطان کا گروہ کہا ہے، اور ایک حزب کو اور ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گروہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ کا حصہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔